بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں سید عمران شفقت آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ شہباز شریف صاحب کی ضمانت منظور ہو چکی ہے۔ جسٹس علی باقر نجفی صاحب نے ان کی ضمانت منظور کی ہے۔ ضمانت نہیں کہنا چاہیے، ضمانت تو خیر پہلے منظور ہو چکی ہوئی ہے۔ روزے کے ساتھ یہ حال ہو جاتا ہوتا ہے، تو بلکہ وہ میرے پروڈیوسر صاحب مجھے کہہ رہے تھے کہ یار آپ کی وہ انرجی بڑی ڈاؤن ہوتی ہے، تو میں انہوں نے کہہ رہے تھے یار روزے سے بندہ کنی کچھ ہی بول سکتا ہے، کنی کو انرجی دکھا سکتا ہے۔ تو بہرحال اگر وہ جو انرجی ہے یہ رمضان کے بابرکت مہینے میں بندے کو ویسے ہی ذرا وہ ہو ہی جاتا ہے، نیچرلی بھی ہو جاتا ہے، اور ویسے بھی رہنا چاہیے، ذرا دھیما مزاج ہونا چاہیے۔ تو یہ دھیمے مزاج کا میرا خیال اب تک تو آپ کو عادی ہو گیا ہونا چاہیے۔ بہرحال وہ نا ادھر ادھر ہوگی بات، وہ ضمانت ان کی تو منظور ہو چکی تھی۔ باہر جانے کی اجازت، بلیک لسٹ سے نام نکالنے کی اجازت انہوں نے مانگی تھی اور ان کو اجازت مل گئی۔ اور آپ کو یاد ہوگا کہ اس طرح کے جو کام ہوتے ہیں، میں کئی دفعہ کہہ چکا ہوں کہ یار کہ یہ چیزیں اتنی سادہ نہیں ہوتی، یہ سادگی میں نہیں ہوتے یا قانون کے ضابطوں کے مطابق کہ جی یہ پروسیجرل کام ہے۔ پروسیجرل نہیں ہوتے، یہ پولیٹیکل ہوتے ہیں، پولیٹیکل پروسیجرل ہوتے ہیں، یہ قانونی پروسیجرل نہیں ہوتے۔ پھر وہی بریفنگ والی بات پہ ہم آ جائیں گے کہ وہ جو بریفنگ جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب نے دی تھی، اس میں انہوں نے اعتراف کیا کہ جی کہ ہمارے ایک سابق وزیر اعظم جو تھے شاہد خاقان عباسی، انہوں نے باہر جانا تھا، تو باہر جانے کے لیے انہوں نے ہم سے مدد مانگی تھی، تو ہم نے ان کی مدد کی تھی، ان کا نام ECL سے نکالا گیا تھا، ان کو باہر جانے کی اجازت مل گئی تھی۔ تو پھر وہ بھی پتہ نہیں کیا طریقہ جو بھی اختیار کیا گیا تھا، یہ اجازتیں پہلے ملتی ہیں، بعد میں ضابطوں کی کارروائی ہوتی ہے اور قانون کے تقاضوں پر عمل بعد میں کیا جاتا ہے، فیصلے پہلے ہو چکے ہوتے ہیں۔ تو ایون نواز شریف صاحب کو بھی علی باقر نجفی صاحب کی ذات بابرکت وہ ہے جو ویسے تو وہ جب وہ وکیل تھے تو میں تو تب سے ان کو جانتا ہوں، جج بننے کے بعد ان سے کبھی ملاقات نہیں ہوئی۔ تو مطلب یہ انہوں نے وہ ایک ان کے ہاتھ سے ایک انکوائری ہوئی تھی مال ٹاؤن والی، تو اس کے علاوہ تو خیرہ ہی خیرہ نے علی باقر نجفی صاحب جو ہیں ویسے بھی وہ کہہ لیں کہ حلیم طبع آدمی ہیں اور اتنے وہ کوئی سخت مزاج قسم کے جج نہیں ہیں، تو ویسے بھی لینٹ ویو لیتے ہیں۔ تو ان کو یہ شہباز شریف صاحب کی باہر جانے کی اجازت ملی، نواز شریف صاحب کے باہر جانے کی اجازت ملی، تو یہ ان کے کریڈٹ میں جاتی ہے بات۔ تو میں چیزیں یہ کہہ رہا تھا کہ چیزیں اتنی سادہ نہیں ہوتی۔ شاہد خاقان عباسی کی میں نے آپ کو بات بتائی۔ ایشو جو آپ کو میں بتانا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ پائن کے یہ جو باہر جا رہے ہیں یہ سادہ بات نہیں ہے۔ یہ باہر انہوں نے بہانہ تو ہے، بیمار بھی ہیں، وہ چیک اپ وغیرہ ان کا ہونا ہے، بالکل ہے، یہ اپنی جگہ پر حقیقت ہے، لیکن یہ چیزیں ظاہر ہے کہ صرف چیک اپ کرا کے تو واپس ہی نہ آ جانا۔ 8 ہفتوں کی ان کو اجازت ملی ہے کہ وہ باہر رہیں، باہر جا کے انہوں نے جو معاملات کرنے ہیں وہ سیدھی سی بات ہے کہ وہ نواز شریف صاحب کے ساتھ انہوں نے جا کے بات کرنی ہے، ان کو منانا ہے۔ کس بات پہ منانا ہے، یا یوں کہہ لیں کہ یہ شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ اس وقت وچولے ہیں۔ اس طرف کی باٹم لائن ان کو پتہ ہے کہ اس طرف کی باٹم لائن کیا ہے، یعنی کہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ۔ میرے ایک دوست ابھی تھوڑی دیر پہلے ان سے بات ہو رہی تھی تو کہہ رہے ہیں پائن پارٹیاں تھک چکی ہیں، اب آپ غور کریں، سب کا سانس پھول چکا ہے اور عمران خان صاحب کو پتہ ہے کہ ان کے ساتھ کیا ہونا ہے اور کیا ہو رہا ہے، تو لہٰذا دونوں پارٹیاں تھک چکی ہیں۔ نواز شریف صاحب کا ادھر سانس پھول چکا ہے اور یہ جو ہے اپنا پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ وہ ادھر جو ہے وہ تھک چکی ہے، یار کسی پاسے لاؤ گل۔ اب معاملہ یہ ہے کہ ہمیں تھوڑا سا حقیقی بنیادوں پہ جائزہ لینا ہے کہ یار کہ اس طرف والے جو ہیں وہ کیا ان کی باٹم لائنز ہوں گی کہ یار کہ اگر بات چیت کرنی ہے، آپ کو یاد ہوگا نا یہ خادم آپ کا پہلے دن سے کہہ رہے ہیں کہ پائن ٹیبل تے بیٹھ کے گل کرو تو گل بنے گی، ادروائز نہ یہ کوئی انقلابی قوم ہے، نہ اس میں کبھی انقلاب آ سکتا ہے، نہ یہ سیاست انقلابی ہو رہی ہے۔ اگر انقلابی سیاست ہوتی ہے تو وہ کچھ اور طرح کی ہوتی ہے۔ بہرحال وہ اصولی سیاست تو کہہ سکتے ہیں آپ، لیکن انقلابی سیاست نہیں ہے۔ لیکن نواز شریف صاحب نے جو باتیں کی، جو نام لے کے باتیں کی، وہ انقلابی سے زیادہ اصولی کہہ سکتے ہیں آپ، لیکن وہ اس اصول پر کتنا رہیں گے قائم۔ سیاست میں یہ چیزیں جو ہوتی ہیں یہ میرا خیال میٹر نہیں کرتی، یہ چیزیں اپنی سپیس بنانے کے لیے ہارڈ سٹانس لیے جاتے ہیں، کبھی ٹانگ نکال کے چھکا لگایا جاتا ہے، کبھی 2 قدم پیچھے ہٹ کے جو ہے وہ وار کو برداشت کیا جاتا ہے، یا سر نیچا کر کے اوپر سے تلوار کا وار نہیں گزارا جاتا، تو یہ تلوار بازی ہو رہی ہے، سیاسی جس کو کہتے ہیں نا گتکا، یہ وہ کھیلا جا رہا ہے، یہ سیاسی تلوار بازی ہے۔ تو اس میں ہمیں وہ کہتے ہیں نا جی کہ وہ آئیڈیلائز یا چیزوں کو آئیڈیلائز کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔
اگر کریں گے تو پھنس جائیں گے، پھر آگے نہیں بڑھ سکیں گے۔ تو نواز شریف صاحب نے جہاں تک معاملہ لے کے آنا تھا وہ معاملہ لے کے آئے، تو اب چیزیں آگے بڑھیں گی۔ اگر آپ نواز شریف صاحب کی بات کو یاد کریں تو نواز شریف صاحب نے اگر ہم جو انہوں نے کہا اس کو اسی طرح ہی لیں، مطلب اس کی کوئی پولیٹیکل کانوٹیشن میں نہ جائیں، تو پھر اصولی بات کیا ہے؟ اصولی بات یہ ہے کہ انہوں نے کہا تھا کہ جی کہ یہ عمران خان کو لانا، پاکستان کا الیکشن چوری کرنا، یہ ہر طرح کے الزامات، یہ دو بندے جو ہیں وہ اس کے ذمہ دار ہیں، جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب اور جنرل فیض حمید صاحب۔ اچھا، اب اس کا پھر کیا مطلب ہے؟ یا پھر تیسرا یہ لے کے آئے ایک بندہ کٹ پتلی، اس کا نام عمران خان، تو پھر جناب بات آگے کیسے بڑھے گی؟ بات پھر اصولی بات یہ تو بنتی، اس کا مطلب یہ نکلتا ہے کہ پھر ان کا مطلب یہ ہے کہ بھائی تینے گھر جان، تو تینے گھر جائیں، سٹیپ ڈاؤن کریں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کو کہہ رہے ہیں کہ آپ سٹیپ ڈاؤن کر جائیں۔ اچھا، موقف تو یہی ہے، لیکن کیا سوال یہ ہے کہ کیا یہ کام اتنا آسان ہے کہ آپ نے کہا، نواز شریف صاحب نے ایک اصولی بات کی تو وہ ہوگی؟ ہاں بالکل بہت آسان کام ہے۔ اس صورت میں ہے کہ نواز شریف صاحب کہیں اور ان کی پارٹی یہاں پہ جناب ہل جل یہ والی کرے کہ جناب کے لاہور میں مظاہرہ ہو رہا ہے، پشاور میں مظاہرہ ہو رہا ہے، کراچی میں مظاہرے ہو رہے ہیں، اور لوگ جو ہیں وہ سڑکوں کے باہر نکل کر اسٹیبلشمنٹ کے خلاف نعرے بازی کر رہے ہیں اور کہتے ہیں ہم کار نہیں جائیں گے، کٹ جائیں گے، مر جائیں گے، یہیں پہ رہیں گے، اور جب تک یہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ اپنا سٹیپ بیک نہیں کرتی یا سٹیپ ڈاؤن نہیں کرتی، ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے، گھروں میں نہیں جائیں گے، مطلب وہ آتا کا مقام آمنے سامنے آ کھڑے ہو جائیں گے۔ تو اس طرح کا تو میرے حضور، میرے بھائی، میرے دوستو، اس طرح کا تو ماحول ہے ہی نہیں۔ ماحول کیا ہے کہ وہ 2-3 دفعہ انہوں نے نام لیے ہیں اور جناب یہاں پر وہ 2-4 جلسے کیے ہیں، پی ڈی ایم نے، بات ختم۔ تو اب معاملہ ایک جگہ پر جمود کا طاری تھا، دونوں پارٹیاں تھک چکی ہیں۔ اب اگلا راستہ کیا ہے؟ راستہ اگلا یہ ہے، یہ تو سمجھ آتی ہے کہ کسی نے نہیں جانا جناب استعفیٰ دے کے، کوئی اپنے گھر نہیں جا رہا، نہ عمران خان صاحب سب سے ویک جو اس تکون میں اگر کوئی بندہ ہے جس کے اوپر نواز شریف صاحب جو الزام لگاتے تھے یا حملہ کرتے تھے، ان میں سب سے کمزور آدمی جس وکٹ پر یا کمزور وکٹ پہ کھڑا ہے اس کا نام ہے عمران خان۔ تو عمران خان خود سے تو استعفیٰ دے گا نہیں، تو پھر کیا ہے؟ پھر یہ ہے کہ آپ کو اپنا ذرا اصولی موقف ہے اس سے تھوڑا سا پیچھے ہٹنا پڑے گا، وہ شہباز شریف صاحب کی کو بات ماننا پڑے گی، ادروائز تو پھر معاملات رکے رہیں گے۔ تو شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ باٹم لائن جو ہے اس طرف کی، وہ تو یہ تھا نا جی کہ پہلے یہ تھا کہ جناب کہ ان کی سیاست میں کوئی جگہ نہیں ہے۔ تو شہباز شریف صاحب کو ہماری اطلاعات کے مطابق وہ جو جن چیزوں پہ کہا جا رہا ہے وہ یہ ہے کہ جی کہ مریم صاحبہ جو ہیں وہ اصولی طور پر جو ہیں وہ قانونی طور پر وہ نااہل ہیں، نواز شریف صاحب بھی نااہل ہیں، تو ان میں سے ایک کی نااہلی ختم کی جا سکتی ہے اور وہ ہیں نواز شریف صاحب۔ اب آپ جا کے پوچھ لیں بھائی جان سے کہ جناب کہ آپ کی نااہلی ختم کر لیں تو معاملات آگے بڑھ سکتے ہیں کہ نہیں بڑھ سکتے؟ پھر آپ کی پارٹی جو ہے وہ پی ڈی ایم میں مل کے اپنا راستہ آگے بڑھا سکتی ہے کہ نہیں بڑھا سکتی؟ دیکھ لیں، ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے۔ اب نواز شریف صاحب کیا کہیں گے؟ کیا وہ یہ کہیں گے کہ نہیں میں نے تو جتنی سیاست کرنی تھی کر لی، میں اپنے لیے نہیں سیاست کر رہا، مریم کا فیوچر ہے، مریم کی نااہلی ختم کی جانی چاہیے؟ تو پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ کیا نواز شریف صاحب اگر یہ موقف اختیار کرتے ہیں تو بات مان جائیں گے؟ مجھے یہ لگتا ہے کہ اس طرف کی جو باٹم لائن مقرر کی گئی ہے کہ ہم یہ دے سکتے ہیں، کیا دے سکتے ہیں کہ جی کہ نواز شریف صاحب جو ہے ان کی نااہلی ہم ختم کروا دیں گے۔ اچھا، وہ اب مجھ پہ توہین عدالت نہ لگ جائے کہ وہ ختم ہو جاتی ہیں یار، پہلے نہیں سی ہوئی ہیں، پہلے بھی تو یہی کچھ ہوا تھا، لمیٹیشن ایکٹ یہ سارا کچھ ہو گیا تھا، پرانی بات کو چھوڑتے ہیں، نئی بات کرتے ہیں۔ تو کیا نواز شریف صاحب، اچھا یہ باتیں جو ہیں یہ اسٹیبلشمنٹ کو بھی قابل قبول ہیں، کیونکہ اسٹیبلشمنٹ کو مریم نواز صاحبہ قابل قبول نہیں ہیں ہماری اطلاعات کے مطابق۔ اچھا، نواز شریف صاحب کو وہ کیوں مارجن دے رہے ہیں کہ یار کہ نواز شریف صاحب اگر آئیں گے تو ان کی ایک میڈیکل ہسٹری بھی ہے، 3 دفعہ وزیر اعظم بن چکے ہیں، وہ آ کے معاملات کو ہو سکتا ہے ذرا سدھا پدرا کرنے کی کوشش کریں، پھر جب وہ ان کی پارٹی اقتدار میں آئے گی تو پھر کل کی کل دیکھی جائے گی کہ وہ کتنی دیر میں پھر مریم صاحبہ کا راستہ صاف کرنے کے لیے قانون سازی کرتے ہیں یا کوئی اور حل نکالتے ہیں، اور تب تک ہو سکتا ہے کہ مسلم لیگ نون کے اندر جو ہے پرو اسٹیبلشمنٹ ایلیمنٹ ہے وہ کوئی اپنا راستہ آگے بنا چکا ہو، سیدھا کر چکا ہو، اور مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے یہ اسٹیبلشمنٹ کو بھی قابل قبول ہے، یہ شہباز شریف صاحب کو بھی قابل قبول ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا یہ نواز شریف صاحب کو قابل قبول ہے؟
کہ کیا وہ اپنے مطلب کر لیں کہ جی ٹھیک اوکے میری سزا ختم اور وہ یہ بھی ختم، تو پھر میں آگے چل کے ہو سکتا ہے کہ ان کا جو ویژنری لیڈر ہے اندر، ایک لیڈر تو اور طرح سے دیکھتا ہے نا کہ وہ کہے اوکے ٹھیک ہے کل کی پھر کل دیکھیں گے، پھر آگے جا کے راستہ سیدھا کریں گے. اور کیونکہ سیاست میں اس طرح نہیں ہوتا کہ آپ کو مذاکرات کی ٹیبل پر آپ کی پلیٹ کے اندر آپ کے من پسند ہر چیز جو ہے، ہر آئٹم وہ بوفے کا وہ رکھ دیا جائے، یعنی اس میں مریم نواز صاحبہ کی نااہلی بھی ختم ہو جائے، مریم صاحبہ کا راستہ بھی صاف ہو جائے، نواز شریف صاحب کی بھی نااہلی ختم ہو جائے، وہ بھی راستہ صاف ہو جائے، عمران خان کی بھی چھٹی ہو جائے، اور جناب یہ جو پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے ان کے نزدیک جو 2-3 ہیں ناپسندیدہ کردار وہ بھی ختم کر دیے جائیں. اس طرح نہیں ہوگا. یہ میرا خیال ہے کہ یہ مسلم لیگ نون والوں کو ہم سے زیادہ بہتر پتہ ہے، اور نواز شریف صاحب کو بھی اس کا ہم سے زیادہ بہتر پتہ ہے. تو اب دیکھنا یہ ہے کہ نواز شریف صاحب جو ہیں وہ اپنی کیا باٹم لائن دیتے ہیں کہ اچھا جی میں یہ بات مان لیتا ہوں تو پھر جو ہے یہ فلاں فلاں بندہ فلاں ریس میں نہیں ہوگا. اب اس سے زیادہ میں کھل کے باتیں کروں گا تو پھر ظاہر ہے کہ وہ چیزیں اتنی آبویس کرنی ٹھیک نہیں ہوتی، اور پالیٹکس میں کوئی 100% وہی کچھ نہیں ہو رہا ہوتا جو آپ کو سمجھ آ رہا ہو یا پھر جو آپ کے علم میں ہو. سچویشن بدلتے ہوئے دیر نہیں لگتی. یہ اب ایک طرف کی تو باٹم لائن جو ہم تک پہنچی ہے وہ میں نے آپ سے گزارش کر دی کہ ہاں جی ہم نواز شریف صاحب کو تو یوں کرنے کے لیے تیار ہیں، مریم صاحبہ کا کوئی کریکٹر نہیں ہے. -1 کا فارمولہ جو پہلے -2 تھا کہ مریم ہی نہیں، وہ بھی نہیں ہے اور وہ بھی نہیں ہے، تو لیکن اب وہ جو ہے اس میں -2 کی بجائے -1 ہو گیا، اور وہ -1 جو ہے وہ مریم صاحبہ ہیں. اب دیکھنا یہ ہے کیونکہ مجھے تو یہ لگتا ہے، میں ذاتی طور پر سمجھتا ہوں کہ مریم صاحبہ جو ہیں وہ ایمرج کر چکی ہیں اپنے آپ کو مسلم لیگ نون کا لیڈر. اور کیا ان کو یہ بات قابل قبول ہوتی ہے یا نہیں ہوتی، یا پھر وہ اپنے والد صاحب جو بھی وہ فیصلہ کرتے ہیں، پتہ نہیں کیا فیصلہ کرتے ہیں، فرض کریں کہ وہ فیصلہ کرتے ہیں کہ چلیں ٹھیک ہے مریم کو بعد میں دیکھ لیں گے، مریم کو وہ قبول ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا، اور پتہ نہیں کیا صورتحال بنتی ہے. کیونکہ مجھے تو یہ لگتا ہے کہ مسلم لیگ نون کا جو ووٹر ہے وہ نواز شریف صاحب کے بعد، اور بسا اوقات تو مسلم لیگ نون لیگ کے لوگ کہتے ہیں کہ بسا اوقات تو ہمیں تو زیادہ محسوس وزن جو ہے وہ مریم کا ہونا شروع ہو گیا ہے، کیونکہ میاں صاحب تو باہر بیٹھے ہوئے ہیں، گراؤنڈ پر تو مریم ہے. تو مریم کے اس وقت اگر آپ کہیں تو ان کی مرضی کے بغیر آپ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کوئی معاملات اپنے سیدھے نہیں کر سکتے. یہ مسلم لیگ نون کے ایک بہت بڑے حلقے کا خیال ہے. تو صورتحال جو ہے وہ باٹم لائنز ایک طرف کی شہباز شریف صاحب لے کے جا رہے ہیں ادھر، اب وہ اس باٹم لائن کے اوپر، یا کہہ لیں کہ وہ مذاکرات کی جو شکات ہیں یا جو شرائط ہیں ان پر کتنا مانتے ہیں اور کس چیز کے بدلے مانتے ہیں، یہ ابھی فیصلہ ہونا باقی ہے. تو نواز شریف صاحب جو ہیں وہ 8 ہفتے کے لیے ان کو چھٹی ہے. 8 ہفتے بعد جب وہ پاکستان آئیں گے تو میرا خیال ہے کہ اس وقت آج تاریخ ہے جناب علی 7 مئی، تو تقریباً آپ 7 جون کہہ لیں. تو یہ مطلب بجٹ والا جو سین آگے پیچھے ہوگا، ہمارے بجٹ کی تیاری ہوگی، آمد ہوگی، بجٹ پیش ہونے والا ہوگا. بجٹ کے بعد پاکستان کے سیاسی منظرنامے کے اوپر بہت بڑا بھوچال متوقع ہے، اور جس کی توقع عمران خان صاحب کو ہم سب سے زیادہ ہے. اور عمران خان صاحب جانتے ہیں کہ یہ کیا کچھ ہو رہا ہے، کون کیا کچھ کر رہا ہے، اور اسی لیے شاید وہ آرڈیننس کے ذریعے جو ہیں وہ انتخابی اصلاحات کر رہے ہیں. کیوں کہ جب بھی وہ الیکشن ہو ان کو لگ رہا ہے کہ الیکشن جو ہے، بلکہ انہوں نے اپنی کابینہ میں کہہ دیا ہے کہ الیکشن 2023 ضروری نہیں، پہلے بھی ہو سکتے ہیں، تو وہ بھی پیش بندی کے طور پر آرڈیننس لا کے اپنا ووٹ بینک جو ہے وہ بیرون ملک والے جو اوورسیز پاکستانی ہیں ان کے ساتھ، اور ووٹنگ مشینوں کے ذریعے ٹیم پٹاس تگڑم یہ والا وہ چکر چلانے کی کوشش کر رہے ہیں. تو پاکستان کی سیاست میں اگرچہ بظاہر ایک سکوت سا طاری ہے، لیکن یہ ایک بڑے طوفان کا پیش خیمہ ہے، ایک بڑے سیاسی ہلچل ہونے والی ہے. اور وہ سینٹ کہہ رہا ہوں، یہ جو تھا بل، فنانس بل جس کو بجٹ کہتے ہیں، اس کی منظوری کے بعد جو ہے ہمیں ہل جل زیادہ نظر آئے گی. پھر دیکھیں گے کیا ہوتا ہے. فی الوقت اتنا ہی. بہت بہت شکریہ.